بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، واقعہ کربلا ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ پہلے اس کے 2 حصے ہم بیان کر چکے ہیں، تو آج اسی واقعے کو لے کر آگے چلیں گے۔ تو جب اہل کوفہ کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے ہیں، اور یہ جو دونوں حضرات ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے یزید کی بیعت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جب کوفہ والوں کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط کی شکل میں اور وفود کی شکل میں لوگوں کے وفد بھی بھیجے، خط بھی بھیجے کہ جس سے ان کو کوفہ آنے کی دعوت دی اور ان کی بھرپور مدد کی، ان کو یقین دہانی کروائی، اور یہ کہا کہ آپ کوفہ آ جائیے، یہاں آپ کے بہت چاہنے والے ہیں، تو ہم آپ کی بیعت کریں گے اور یزید کی جو خلافت ہے جس کو آپ حق نہیں سمجھتے اس میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ ان کے بہت زیادہ خطوط آئے تھے، تو انہوں نے بھی جانے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ آپ جائیں اور یہ میرا ایک خط کوفہ والوں کے پاس لے جائیں، اور جس میں لکھا تھا کہ مجھے تمہارے خطوط ملے ہیں، میں نے حالات کے جائزے کے لیے اپنے چچا زاد کو بھیجا ہے، اگر یہ مجھے حالات کی تحقیق کرنے کے بعد آنے کا لکھیں گے تو میں فوراً آ جاؤں گا۔ تو اس طرح مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں حالات کی تحقیق کے لیے بھیج دیا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ صرف معاملہ خطوط تک ہی ہے یا واقعی ہی وہ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو مسلم بن عقیل جب کوفہ میں پہنچے تو کچھ دن کے قیام سے ہی انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ لوگ یزید کی بیعت سے بہت زیادہ متنفر ہیں اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ تو انہوں نے یہ سارے حالات دیکھنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لینی شروع کر دی کوفہ میں لوگوں سے، اور چند دنوں میں ہی 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ۔ تو ساتھ ہی انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لکھ بھیجا کہ حالات سازگار ہیں، جس طرح انہوں نے آپ سے وعدے کیے ہیں اپنے خطوں میں، صورتحال بالکل ایسی ہی ہے، لہٰذا ان کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی کہ آپ بغیر کسی خوف و خطرے کے کوفہ تشریف لے آئیں، حالات بہت سازگار ہیں۔ لیکن اس کے بعد بتقاضۂ تقدیر کہہ لیں کہ کوئی بھی وجہ بنی، حالات یکسر بدلنا شروع ہو گئے، اور بعض لوگوں کی طرف سے یزید کو مسلم بن عقیل کے ان سارے حالات کی اطلاع پہنچائی گئی۔ ہوتے ہیں منافق لوگ، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو یزید نے کوفہ کے جو حاکم تھے نعمان بن بشیر، ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ ابن زیاد کو حاکم مقرر کر دیا، اور مسلم بن عقیل کے قتل کرنے کا یا شہر بدر کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اب مسلم بن عقیل کو جب ابن زیاد کی اس تقرری کا اور حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا تو وہ کوفہ کے ایک بڑے معتمد شخص تھے ہانی بن عروہ، ان کے دروازے پر چلے گئے، اور جب انہوں نے ان کو اپنے دروازے پر پایا مسلم بن عقیل کو تو پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پناہ لینا چاہتا ہوں آپ کے گھر میں، لیکن بعد میں وہ ان کو گھر میں پناہ دینے پر تیار ہو گئے، اور اس طرح مسلم بن عقیل نے ہانی بن عروہ کے گھر میں پناہ لے لی، چونکہ پورے شہر میں ان کو تلاش کرنے کے لیے چھاپہ مار ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دی جا چکی تھیں، تو ہانی بن عروہ نامی شخص نے مسلم بن عقیل کو اپنے ہاں پناہ دی۔ تو دوسری طرف ابن زیاد کی طرف سے مسلم بن عقیل کی تلاش جب شروع کی گئی تو اس نے حکم دیا کہ شہر میں جتنے بھی دوسرے شہروں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، پردیسی ہیں، ان سب کی ایک لسٹ تیار کی جائے۔ تو لہذا وہ لسٹ تیار کی گئی، اور اس کے مطابق پھر ان کی تلاش کا کام جیسے بھی اس وقت کی پولیس نے شروع کیا،
تو اب چند مخلص جو مسلمان تھے ان کو مسلم بن عقیل کے ٹھکانے کا علم تھا، اور وہ گاہے بگاہے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے اور حالات سے باخبر کرتے رہتے۔ تو اس طرح ہانی بن عروہ کے گھر میں مسلم بن عقیل پناہ لے چکے تھے، چھپ چکے تھے دشمن سے۔ تو ابن زیاد کی اس وقت ایک سازش اس کے دماغ نے رچائی، اور مسلم بن عقیل کو پکڑنے کے لیے اس نے ایک جال تیار کیا، جس میں وہ بعد میں کامیاب بھی ہو گیا۔ وہ یہ تھا کہ اس نے ایک شخص تھا اس کا جاننے والا، اس نے اس کو 3000 درہم دیے اور کہا کہ یہ 3000 درہم لو اور ان کی مدد سے کسی طرح مسلم بن عقیل کا پتہ لگاؤ، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ تو یہ شخص جو تھا یہ مسجد میں چلا گیا، وہاں ایک شخص تھے مسلم بن عجوسہ اسدی، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ مسلم بن عقیل کے بڑے قریبی لوگوں میں سے ہیں اور ان کے بڑے حامی ہیں۔ تو وہ شخص جو تھا اس نے جا کر بڑی ان کی چاپلوسی کی اور مسلم بن عقیل کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں اپنی بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا، اور کہا کہ میں مسلم بن عقیل کی خدمت میں پیش ہو کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ 3000 درہم ان کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ ان کو اپنے نیک مقاصد میں استعمال کر سکے۔ بہرحال کسی طرح انہوں نے مسلم بن عجوسہ اسدی جو شخص تھے ان کو اعتماد میں لے لیا، اور انہیں کہا کہ مجھے آپ مسلم بن عقیل سے میری ملاقات کروا دیں۔ تو اب مسلم بن عجوسہ اس کی باتوں سے بڑے متاثر ہوئے اور ان کو مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے۔ تو انہوں نے ان کو جا کر ملاقات کی، 3000 درہم دیے اور کہا کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت عقیدت رکھتا ہوں، اہل بیت سے جو بھی اس نے چاپلوسی کرنی تھی وہ سارا ان کو بہرحال اعتماد میں لیا، اور گاہے بگاہے مسلم بن عقیل سے ملتا، اور اس ملاقات کے ذریعے ابن زیاد کو مسلم بن عقیل کی لمحہ بلمحہ خبر پہنچتی رہی۔ لہذا اس طرح ابن زیاد اپنی اس چالاکی میں کامیاب ہو گیا، اس سازش میں۔ تو پھر اس نے مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے ایک اس نے ترتیب بنائی، مسلم بن عقیل کی گرفتاری ہو گئی، ان کو گرفتار کر کے وہاں پیش کر دیا گیا۔ تو جب مسلم بن عقیل کی گرفتاری ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے ایک جو مخلص شخص تھے ان سے کہا، محمد بن اشعث ان کا نام تھا، ان سے کہا کہ آپ اس طرح کیجئے کہ میری آپ کو ایک وصیت ہے کہ مجھے اپنی ذات کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر ہے کہ جو اہل بیت اطہار کو لے کر وہاں سے میری دعوت پر کوفہ کے لیے چل پڑے ہیں، لہذا آپ اس طرح کیجئے کہ اپنا ایک آدمی بھیج کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا حال اور ساری موجودہ صورتحال کی اطلاع دے دیجئے اور ان کو کوفہ آنے سے منع کر دیجئے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط کی صورت میں سارے معاملے کی اطلاع دے دی گئی، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ کوفہ نہ آئیں، مسلم بن عقیل کی طرف سے موجودہ اور تازہ جو پیغام آیا ہے وہ یہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مقام زیالہ پر پہنچ چکے تھے، مگر خط پڑھنے کے بعد بھی انہوں نے اپنا ارادہ ترک نہ فرمایا اور آگے بڑھتے گئے۔ تو اس موقع پر چند مخلص لوگ تھے جو اہل بیت اطہار کی سلامتی چاہتے تھے، انہوں نے بار بار ان کو مشورہ دیا، مختلف لوگوں نے، کہ جناب آپ اس طرح کریں، اب تو آپ کو حالات کی سنگینی کا علم بھی ہو چکا ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنا کوفہ جانے کا ارادہ ترک فرما دیں اور یہاں سے واپس ہو جائیں۔ تو اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک خواب اجمالی طور پر ذکر فرمایا کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک حکم دیا گیا ہے، میں اس کو پورا کرنے کے لیے کوفہ جا رہا ہوں۔ تو جب لوگوں نے اس کی تفصیل پوچھنا چاہی تو فرمایا کہ میں نے اب تک کسی سے ذکر نہیں کیا اور نہ ہی میں بعد میں ذکر کروں گا، یہاں تک کہ میں اپنے رب سے ملاقات کر لوں گا۔ تو چنانچہ آگے بڑھتے گئے، واپسی کا ارادہ نہیں فرمایا۔ ابن زیاد کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر ہوئی تو اس نے پولیس کے افسر ایک تھا اس کا حسین بن نمیر، اس کو آگے بھیجا کہ قادسیہ کے مقام پر جا کر مقابلے کی تیاری کر لے، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مقابلے کے لیے تیاری کرے۔ تو اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ والوں کے نام ایک خط لکھا، اور اس خط میں ان کو یہ سارا
بتایا کہ تم نے خطوط لکھے تھے، میں تمہارے خطوط کی وجہ سے اور تمہارے کیے گئے وعدوں کی وجہ سے آیا ہوں، اور ان کو ترغیب دی کہ میرا ساتھ دو، اب میں تمہارے بلانے پر آ گیا ہوں، میں نبی کے پاک گھرانے کا ایک فرد ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت والا ہوں۔ لیکن معاملہ کچھ یوں ہوا کہ وہ جو قاصد تھے جو خط لے کر گئے تھے، قیس نامی شخص تھے، وہ خط لے کر کوفہ پہنچے تو ابن زیاد کی پولیس کا ہر طرف پہرا تھا، تو وہ پکڑے گئے، تو پولیس نے ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ تو ابن زیاد نے جب یہ وہ سارا مواجرہ ان سے سنا کہ یہ حضرت حسین کا خط لے کر کوفہ والوں کے پاس جا رہے ہیں، اس نے ان کو قصر عمارت جو اس کا محل تھا جس میں وہ ٹھہرا ہوا تھا، ان کی چھت پر لے جا کر حکم دیا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں، کسی کی قسمت میں بد نصیبی ہے کہ وہ اتنے مبارک افراد کی مخالفت کر رہے ہیں، اور کسی کے نصیب میں اللہ نے ایسی خوش قسمتی لکھی ہوتی ہے، جیسا کہ یہی قاصد جو تھے قیس، جن کو محل کی چھت پر چڑھا دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں برے الفاظ کہیں۔ تو مگر قیس نے کیا کیا، سبحان اللہ، دیوانے تو دیوانے ہوتے ہیں۔ قیس نے چھت پر جا کر حمد و ثنا کی اللہ کی، اور اس کے بعد کہا اے کوفہ کے لوگوں، یعنی وہ خط جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، جو کہ وہ کوفہ والوں تک نہیں پہنچا سکے، وہ پکڑا گیا خط، اب وہی ان کو پتہ ہے کہ میری جان ابھی چلی جائے گی، لیکن انہوں نے اس خط کا پیغام چھت پر کھڑے ہو کر لوگوں کو سنایا۔ فرمایا اے کوفہ کے لوگوں، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور اس وقت اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ میں تمہاری طرف ان کا بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں، وہ مقام حاجر تک پہنچ چکے ہیں، تم ان کا استقبال کرو اور جا کر ان کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابن زیاد کو جب پتہ چلا، اور ساتھ ہی انہوں نے ابن زیاد کو برا بھلا کہا، جس نے ان کو حکم دیا کہ تم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرو، تو ایک تو انہوں نے وہ پیغام پہنچا دیا، اور دوسرا یہ کیا کہ ابن زیاد کی برائی شروع کر دی اسی کے محل کی چھت پر چڑھ کر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی اور اچھے کلمات کہے۔ ابن زیاد کو جب پتہ چلا تو اس نے حکم دیا کہ ان کو محل سے نیچے گرا دیا جائے، لہذا اس کے حکم کی تعمیل ہوئی، اور اس طرح یہ جو قاصد تھے قیس، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو مسلم بن عقیل جو تھے ان کو بھی گرفتار کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائی گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، تو اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف ذرائع سے جب خبریں ملتی گئیں کہ مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور یعنی اور بھی جو قاصد بھیجا گیا اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ یہاں سے واپسی کر لی جائے، تو بعض کا اصرار تھا کہ یعنی مختلف قسم کی آراء سامنے آنے لگی۔ اس موقع پر جو مسلم بن عقیل کے قبیلے والے تھے، ان کے خاندان والے تھے، وہ انتقام پر تیار تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اپنا انتقام لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کوفہ روانگی کا ارادہ ترک نہیں فرمایا اور چلتے گئے۔ تو چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پر ان کی ملاقات ایک شاعر تھا، فرزدق اس کا نام آتا ہے، اس سے ہوئی۔ اس نے ان سے گزارش کی کہ آپ نہ جائیں، تو لیکن انہوں نے اپنا ارادہ ترک نہیں فرمایا۔ تو اسی طرح مختلف لوگ ملتے گئے۔ عبداللہ بن مطیع جو تھے وہ دوبارہ ملے، انہوں نے بھی درخواست کی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاص مقصد کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے، لہذا اپنا ارادہ ترک نہیں فرمایا۔ تو اتنے میں یہ چل رہے تھے کہ ان کو ایک جگہ پر دور سے کچھ لوگ آتے نظر آئے جو گھڑ سوار تھے، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی فوج آ رہی ہے۔ تو انہوں نے، ان کے ساتھیوں نے اوٹ لے کر وہاں پر محاذ کے لیے تیاری کر لی اور اپنی جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ بعد میں دیکھا تو ایک شخص تھا، سالار تھا، حر بن یزید اس کا نام تھا، وہ 1000 کا لشکر لے کر پہنچ گیا، اور ان کے مقابلے میں وہاں اس نے پڑاؤ ڈال لیا۔ تو
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی وہاں پر خطبے وغیرہ دیے اور ان کو بتایا کہ میں اہل کوفہ کے بلانے پر آیا ہوں، میں خود چل کر نہیں آیا بلکہ مجھے یہاں پر دعوت دی گئی ہے۔ تو اس طرح 2-3 خطبے وہاں پر دیے، اور پھر وہاں پر جب نماز کا وقت ہوا ظہر کی نماز کا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ احترام دشمن کے دلوں میں بھی ان کا تھا، جو ان کے مقابلہ کرنے کے لیے بھی آ چکے تھے ارباب اقتدار سے مجبور ہو کر، کہ اس وقت ایک ایسا منظر تھا کہ جو ان کے رفقا تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ تو تھے ہی، دشمن کے لشکر نے بھی آپ کی اقتداء میں وہاں نماز، جتنی بھی نمازیں وہاں پر آئیں انہوں نے آپ کی امامت میں آپ کے پیچھے نمازیں ادا کی۔ تو پھر مکالمے وغیرہ ہوتے گئے، تو اس کے بعد پھر ایک شخص تھا عمر بن سعد، وہ ابن زیاد کے حکم پر 4000 کا لشکر لے کر وہاں پہنچ گیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحت کی خاطر اور جنگ نہ ہونے کی خاطر ایک حکمت عملی بنائی، اور عمر بن سعد سے رات کو اکیلے میں ملاقات کی، خیمے کے اندر بلایا اس کو، اور اس کے سامنے 3 صورتیں رکھیں کہ یہ 3 صورتیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان میں سے کسی ایک پر مجھے عمل کرنے دے دیا جائے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاتا ہوں، جبکہ ابن زیاد کی طرف سے عمر بن سعد کو اور حر بن یزید وغیرہ کو یہ حکم مل چکا تھا کہ تم تب تک حضرت حسین کے ساتھ چمٹے رہو جب تک کہ تم ان کو وہاں میرے پاس کوفہ میں نہ پہنچا دو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ پہلی آپشن ان کے سامنے یہ رکھی کہ میں جدھر سے آیا ہوں ادھر ہی لوٹ جاتا ہوں، تمہارے ساتھ میں بھی جنگ و قتال کا ارادہ نہیں رکھتا، تو جدھر سے میں آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دیا جائے۔ دوسری صورت یہ رکھی کہ مجھے براہ راست یزید کے پاس پہنچا دیا جائے، میں جا کر اس سے خود ہی ساری بات اور سارے معاملات طے کر لیتا ہوں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ مجھے کسی بھی مسلمان ملک اور مسلمانوں کی آبادی کے سرحدی علاقے پر پہنچا دیا جائے تو میں یہ علاقہ، یہ ریاست ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہوں تاکہ مسلمانوں میں فساد نہ ہو، اور پھر وہ جہاں اس جگہ پر مجھے تم چھوڑو گے وہاں جس طرح ایک عام مسلمان باقی زندگی گزار رہے ہوں گے میں بھی ان جیسی زندگی بسر کر لوں گا، تمہارا میرا کوئی نزاع اور جھگڑا کسی قسم کا نہیں رہے گا۔ تو اب حر بن یزید اور عمر بن سعد وغیرہ یہ بھی چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو، تو انہوں نے ابن زیاد کو لکھا کہ لو بھائی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ کو بجھا دی ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 3 باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا کہا ہے، تو تم اب دیکھ لو ان 3 میں سے کسی ایک کے بارے میں ان کو اجازت دے دو۔ ابن زیاد کے پاس جب پہنچی تو اس نے بھی کہا کہ چلو بات تو معقول ہے، مسلمانوں کی لڑائی لگ جائے اس سے پہلے، اس سے بہتر ہے کہ ان میں سے کچھ باتیں اختیار کر لی جائیں، لیکن فتنہ پرور اور فسادی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں جن کی قسمت میں بدبختی ہوتی ہے۔ تو وہاں جو شمر نامی شخص تھا ابن زیاد کے پاس، وہ اندر سے کڑ گیا کہ یہ کیا معاملہ بن گیا، وہ اہل بیت سے بغض رکھتا تھا، خباثت اس کی فطرت میں تھی، تو اس نے ابن زیاد کو بھڑکایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے مہلت مانگ کر اپنی قوت کو دوبارہ جمع کرنا چاہ رہے ہیں، لہذا اگر اب تم نے ان کو مہلت دے دی تو تم کیا ہے جی بعد میں پچھتاؤ گے، لہذا ان کو نہ چھوڑو، ان کو کسی صورت میں مہلت نہ دو، ان کی 3 باتوں میں سے کسی کو نہ مانو، ان کو اپنے پاس بلاؤ، مجبور کرو، تمہاری بات نہیں مانتے تو ان کو تم ان سے لڑائی کرو اور ان کو قتل کرنے سے بھی گریز نہ کرو، نعوذ باللہ۔ تو ابن زیاد کا دماغ دوبارہ پھر گیا، اس نے عمر بن سعد کو بلکہ شمر کو ہی خط دے کر بھیجا کہ تم یہ عمر بن سعد کے پاس جاؤ اور اس کو یہ میرا خط دکھاؤ، اور اگر وہ نہیں مانتا تو تم اس کی جگہ لشکر کی قیادت سنبھال لو۔ جب عمر بن سعد کے پاس یہ پہنچا تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ ساری سازش اسی شمر کی رچائی ہوئی ہے۔ لوگوں کو دوسروں کے مزاج کا پتہ ہی ہوتا ہے جب ساتھ رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تیرا ستیہ ناز کرے، تیری خباثت کی وجہ سے اب مسلمانوں میں جنگ ہوگی اور اہل بیت کا مقدس خون بہے گا۔ لہذا پھر حالات و واقعات بہت زیادہ تفصیل میں ہیں، مختصراً یہ کہ پھر جنگ شروع ہو گئی اور پھر دونوں طرف سے تیر اندازی اور مقابلے اور تلواروں کے ساتھ جنگ شروع ہوئی۔ اہل بیت کے مختصر افراد تھے، مقابلے میں 4-5 ہزار کی فوج تھی، تو نہایت دلیری سے لڑے، دلیر تھے تو پھر ہی حق کی خاطر ڈٹ گئے تھے،
اور نواسے رسول کا ساتھ دیتے ہوئے وہاں پہنچ گئے تھے۔ تو بہرحال شہادتیں ہوتی گئیں، دشمن کے بھی بہت سارے لوگ اس میں مارے گئے، اہل بیت بھی کے لوگ بھی شہید ہوتے گئے جو ان کے رفقات ساتھی تھے۔ تو اسی دوران جو حر بن یزید تھا، جس کو ابن زیاد نے سب سے پہلے بھیجا تھا، وہ جنگ کے میدان میں گھوڑا اپنا دوڑا رہا تھا۔ اچانک اللہ نے اس کا دل پلٹا اور اس نے اپنے گھوڑے کا رخ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں کیا اور آ کر ان کی صفوں میں شامل ہو گیا اور ان سے معذرت کی کہ میں شروع میں آپ کے مخالف تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ حالات یہ صورت اختیار کریں گے، تو اب اس کا کفارہ یہی ہے کہ میں آپ کی حفاظت کرتے ہوئے اور آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر جاؤں۔ اور ایسا ہی ہوا، حر بن یزید بھی شہید ہو گئے۔ تو اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر وہ آگے تشریف لائے اور کہا کہ میں کیا جی ابن رسول اللہ کا بیٹا ہوں کہ جو اس وقت مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، لیکن بدبختوں نے ان کو بھی آگے تیر مارا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حسین اور ایک بدبخت نے آگے آ کر ان کی لاش کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ ایسی ظلم کی داستان میرے خیال میں تاریخ میں شاید دوبارہ کہیں پیش نہ آئے، جیسی کہ ان مبارک ہستیوں کے ساتھ یہ داستان اور ایسا ظلم کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کو آگے بڑھ کر اٹھایا اور باقی شہداء کے ساتھ لٹا دیا اور پھر فرمایا کہ جنہوں نے تیرے ساتھ ایسا کیا ہے اللہ ان کو غارت کرے، بد دعا کی دشمنوں کے لیے۔ اور پھر آگے بڑھے تو اتنے میں چند بدبختوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی وار کیے، تو اتنے میں ان کی پیاس کی شدت حد کو پہنچ چکی تھی، تو وہ دریائے فرات کی جانب جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پینے کے لیے بڑھے، تو ایک بدبخت نے وہاں سے تیر مارا جو کہ ان کے چہرہ مبارک پر، ان کے منہ مبارک میں لگا اور زخمی ہو گیا۔ تو پھر عمر بن سعد نے 10 نوجوانوں کا 10 سپاہیوں کا ایک دستہ تیار کیا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے، لیکن مرد مومن تھے، شیر تھے اس امت کے، تو اتنے زخموں اور پیاس کی حالت میں بھی مقابلہ کرتے تھے۔ اور حالت یہ تھی کہ جس طرف حضرت حسین رخ کرتے تو وہ 10 کے 10 جو سپاہی تھے، جو مسلح تھے، ساز و سامان ان کے پاس تھا جنگی، وہ آگے بالکل ایسے جیسے بھیڑ بکریاں کسی سے ڈر کے بھاگتی ہیں اس طرح بھاگتے تھے، اور ساتھ ہی اندر سے ڈرتے بھی تھے کہ ایسا مبارک خون ہے، کون اپنے سر پر اس کو لینا چاہے گا۔ تو ایسے میں پھر ان کے جو سپہ سالار تھا اس نے حکم دیا کہ سارے یکبارگی ان پر حملہ کریں، تو اس طرح انہوں نے یکبارگی حملہ کیا۔ حضرت حسین سے جتنا ہو سکا انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن بالآخر ان کے حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی جان اللہ رب العزت کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اس طرح پھر جام شہادت نوش فرمایا۔ بعد میں ان کے ظالم سپہ سالار نے حکم دیا کہ ان کے سر کو قلم کیا جائے۔ ایک شخص آگے بڑھا لیکن ہمت نہیں ہوئی، پھر ایک سنان نامی شخص تھا، اس بدبخت نے ان کے سر مبارک کو جدا کیا۔ اس کے بعد پھر ابن زیاد کی طرف سے حکم تھا کہ ان کی لاشوں کو بعد میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جائے، اس طرح ان کی لاشوں کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ ہمارے تو یہ بات سناتے ہوئے ہمارے دل کانپ رہے ہیں کہ کیسے مقدس لوگ تھے، لیکن ان بدبختوں کی کیسی جرت تھی۔ لیکن بعد میں پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ تو اللہ کے ہاں اپنی جان سپرد کر گئے، لیکن یہ جتنے بھی قتل حسین میں لوگ شہید تھے اللہ نے ان کو دنیا میں نشان عبرت ضرور لازمی طور پر بنایا، اور ہر ایک کا انجام اللہ نے دنیا کو دکھایا۔ بعد میں اسلامی ممالک کی طرف سے ان کے قصاص کا بھی مطالبہ ہوا اور کئی لوگوں کو قصاص کے طور پر قتل بھی کیا گیا۔ تو کتابوں میں اس کی تفصیل بہت زیادہ موجود ہے۔ اور اسی طرح بہقی نے ایک سند کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہی ایام میں ایک دن خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان میں ہیں اور ایک شیشی کے اندر تھوڑا سا ایسے کسی کا خون جمع فرما رہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے سارا؟ تو فرمایا کہ یہ حسین کا خون ہے جس کو میں قیامت والے دن اللہ جل جلالہ کے ہاں پیش کروں گا۔ تو اسی طرح اور ایک صحابی سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ میدان میں ہیں اور گرد و غبار ان پر ہے، تو جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا تھا تو میں بھی وہاں پر موجود۔ اور اسی طرح کتابوں میں یہ بھی آتا ہے
کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا اس کے کتنے دن بعد تک فضا پر اس کا ایسا اثر رہا۔ دیکھیں نا، چھوٹی بات تو نہیں، نواسۂ رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسن اور حسین یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ تو ایسا ظلم جب کیا گیا تو کہتے کہ جب سورج نکلتا تھا تو اس کی جو ابتدائی دھوپ ہوتی ہے وہ جب در و دیوار پر پڑتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں پیلاہٹ ہوتی ہے، اس کا پیلا رنگ ہوتا ہے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ کتنے دنوں تک وہ دھوپ اس طرح دیواروں پر نظر آتی تھی، جیسے ایسی سرخ ہوتی تھی کہ جیسے دیواروں پر کسی کا خون لگایا گیا ہے۔ تو یہ اسلامی تاریخ کا ایک دردناک اندوہناک واقعہ تھا۔ ساتھ ہی ہمیں اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ زندگی آنی جانی چیز ہے، آج نہیں تو کل نہیں ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے۔ جو شخص پیدا ہو گیا وہ مرنے والوں کی لسٹ میں اور مرنے والوں کی لائن میں لگ چکا ہے۔ انسان دنیا سے جانے کے لیے ہی دنیا میں آتا ہے، لیکن کبھی بھی حق کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنا گھر بار، جان مال، عزت آبرو، کسی چیز کی بھی قربانی دینی پڑے۔ بہرحال یہ جان ایک دن اللہ کو تو دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کے درجات کو مزید بلند تر فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔